رضی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑا ہی اہم اس وقت ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے عالمی منظرنامے پہ پاکستان اس وقت خاصا ایکٹیو ہے، دنیا بھر کی نظریں ہیں اور آپ تو اس کو ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو بڑی باریکی سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ون ون دکھائی دے رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے اندر، پاکستان کے اندر۔ ایک تو یہ واضح کریں اپنے ڈیٹیل آنسر کے اندر کہ پاکستان کے لیے کیسے یہ ون ون ہے، ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اس دفاعی معاہدے سے، سعودی عرب کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، مزید کون کون سے ممالک ہیں جو لسٹ میں آپ کو لگتا ہے ہیں تیار پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اور امریکہ کا وزٹ جو اس وقت چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خطاب چل رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان انسانی تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، میں اس کو یوں دیکھتا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اہم تبدیلی ہو، میں دیکھتا ہوں پاکستان اس کے اندر مقامی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، لنچ پن ہوتا ہے، پیوٹل رول ہوتا ہے اس کا۔ آپ کے سامنے کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، نیو ورلڈ آرڈر کب آیا؟ جب روس جو تھا 1990 کو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اب نیا ورلڈ آرڈر ہے، اب وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے اور ہم دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، بش سینئر نے، ٹھیک ہے نا سر؟ ٹھیک ہے۔ روس کو کس نے توڑا؟ آپ جو مرضی کہیں کہ امریکہ کی جنگ تھی، ہماری جنگ نہیں تھی، ہم نے یہ نہیں کیا، اگر ہم اجازت نہ دیتے تو امریکہ وہ جنگ لڑ لیتا نہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا اس میں کردار تھا۔ لیٹس اسٹارٹ سیلیبریٹنگ اٹ۔ دنیا کی ایک سپر پاور کو ہم نے دھول چٹائی، چلے ہمارے ذریعے چٹائی گئی۔ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کہا جا رہا ہے، دنیا پھر ملٹی پولر ہو رہی ہے، کثیر القطبی ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس ملک نے کاؤنٹر ٹیکنالوجی آپریشنل کر کے دکھائی وہ پاکستان ہے۔ 10 مئی والے دن یا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ورلڈ وار 2 کے بعد جب طیاروں کی سب سے بڑی لڑی گئی جنگ لڑی گئی، تو ایک سائیڈ کے اوپر یورپ کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی، امریکہ کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی، روس کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی۔ میں S-400 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں رافیل کی بات کر رہا ہوں، میں سخوئی کی بات کر رہا ہوں، میں مگ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میزائل تھے، اینٹی میزائل سسٹم ہیں، وہ سارے ایک طرف تھے۔ ہماری طرف کیا تھا؟ اگر ہم اس کو جنریشن وائز دیکھیں تو ہمارے پاس لو گریڈ کے اکوپمنٹ تھے۔ ہمارا 4th جنریشن پورا نہیں ہے JF تھنڈر، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی 4th جنریشن ہے، وہ پورا نہیں ہے 4th جنریشن۔ ہم نے 4.5 جنریشن والے کو پھینٹا، بالکل ٹھیک ہے، اور جس کا تاریخ ہی نہیں تھی گرنے کی، ہم نے اس کو گرایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کو گرایا، اور دشمن نے خود مانا، طیارہ بنانے والے نے مانا، اس کے ریڈار فراہم کرنے والے نے مانا، اس کی سیٹ فراہم کرنے والے نے مانا، دنیا نے دیکھا جو اس کو سیٹ بنا کے دیتے ہیں مارٹن بیکر والے، انہوں نے کہا ہماری سیٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ایک پہاڑی میں سگنل کر رہی ہے، وہاں پہ ایجیکشن ہوئی ہے، تو ہمیں وہاں تک رسائی دی جائے۔ دنیا نے مانا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ تو ساتھ ہی نیو ورلڈ آرڈر کے لپیٹے جانے کا بگل بج گیا۔ سر آپ کا وہاں پہ بھی پیوٹل رول، پاکستان بہت، میرا مطلب ہے کہ ایک معجزہ ہے، یہ اپنے سے بڑے اتنے کام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس تاریخ کو پازیٹیولی پڑھیں، ویسے آپ کریٹک رہیں اور ہر دم تنقید کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اور ایک عجیب طرح کی خود ترحمی کے اندر اور خود کو سنی کے اندر مبتلا ہو جائیں، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں تو پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے والا آدمی۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا پھر کردار مرکزی ہونے جا رہا ہے کسی زمانے کے اندر، بلکہ پچھلی صدی کے ارلی ڈیز کے اندر مولانا محمد علی جوہر جب جاتے تھے تو وہ وہاں پہ جو مسلم ممالک سے حجاج کرام یا ان کی قیادت آئی ہوتی تھی خانہ کعبہ کے اندر، وہ جا کے ان کو پولیٹکس کے اوپر لیکچر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم بتایا کرتے تھے، ہمارے پاس قیادت اور سیادت ہوتی تھی، اچھا،
اقبال ایسے ہی تو نہیں روتا مر گیا کہ ہم قائد تھے مسلم ورلڈ کے بھی اور دوسری دنیا کے بھی، ہمارے ساتھ یہ ہوئی کیا ہے. یہ جو سارا ماتم کیا اقبال نے، خاص طور پہ 1922-21 کے بعد یہ جو ختم خلافت کی جو موومنٹ چلی ہے، اس کے بعد کی اقبال کی شاعری، یہ سارا رونا ہے. تو وہ اب جو ہوتا ہے نا رینیسانس، جو نشت ثانیہ، وہ واپس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم قیادت میں جا رہے ہیں. یہ فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو. جی پاکستان قیادت کرے گا. یعنی پاکستان کے اس اعلان کے بعد آپ سعودی عرب کی ذرا لینگویج تو نوٹ کریں. وہ اسرائیل کو دھمکیاں لگانا شروع ہو گئے. جس دن یہ سائن ہوا ہے اس کے ٹھیک 2 دن بعد آپ سعودیہ کے فورن آفس نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے فلسطین کا 1 انچ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم دیکھ لیں گے تینوں. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے مسئلہ فلسطین بھی جو ہے وہ بحال کی طرف آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے، بڑا کلیم ہے. مسلم اتحاد ہو رہا ہے. مسلم اتحاد نہیں ہوگا، کیونکہ ملکوں کے اوپر مسلط حکمرانوں کے اپنے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں اور اپنی انا کے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں فلسطین کے اندر قتل و غارت گری کے اندر خاصی کمی دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب کے اندر اس ڈیولپمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جا کے 3 منٹ 57 سیکنڈ کے فاصلے پہ بیٹھ گئے. آپ کا میزائل 3 منٹ 57 سیکنڈ میں جب تبوک سے نکلے گا یا بحیرہ احمر میں کھڑے پاکستان کے کسی بحری جہاز سے اڑے گا تو وہ 4 منٹ پورے نہیں لگائے گا اسرائیل کے کسی بھی کونے میں ہٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس قتل و غارت گری کے اندر کمی ہونی چاہیے. لاجیکل بات یہی لگی. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی، اسرائیل فلسطین کی، تو ہمارے مائنڈ میں ایک اور بڑا نام آتا ہے، وہ ہے امریکہ. امریکہ میں اس وقت جو ہمارے میل ملاقاتیں چل رہی ہیں، وہاں پہ جو اپنے دورہ کیا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس وقت آپ نے دیکھی گفتگو بھی ہوئی ہے، باڈی لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور اس کو بڑا اچھے طریقے سے ہم لے کر چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور اچھی ملاقاتیں ہونی ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آنی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے، ہم نہ امریکہ کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر خود قابض ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، نعرہ بھی لگا سکتے. امریکہ ہے، وہ سپر پاور ہے، ہاتھی ہے، گرے گا بھی تو 1 صدی لے جائے گا، اور ٹیکنالوجی کا گرو ہے، ہب ہے. انٹرنیٹ کے سارے سرور وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہب ہے. تو ابھی تو میرا مطلب ہے اس کے لیے نئی منازل ہے نا مزید آگے جانے کی. ہاں، وہ جو اس کی ایک ہیجیمنی تھی یا اس کا ایک ویار جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کریڈیبلٹی تھی، وہ ضرور شوق ہوئی. اور وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی محبت میں ذلیل ہوا ہے. دیکھیے، اگر قطر کے اوپر حملہ نہ ہوتا اور امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز ان ایکشن رہتی، اگر حملے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ان کا ریڈار سسٹم جیم نہ کر دیا جاتا، اس میں وائرس نہ آتا، وہ بند تھا اس وقت جب حملہ ہوا ہے، اور امریکن جو اس کے آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا جی اس میں وائرس آ گیا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ کہا گیا تھا اسامہ بن لادن والے آپریشن کے اندر، ہمیں بھی کہا گیا تھا. ہم نے کہا جی یہ آپ نے ریڈار دیے تھے ہمیں خیرات کے اندر، انہوں نے رسپانس نہیں کیا، تو یہ بولے کیوں نہیں؟ وہ جی ہیلی کاپٹر بہت نیچے ہوتے. ہم نے کہا جی یہ دیکھیں آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ہر طرح کی چیز کو اسیس کرے گا، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں اسیس کیا؟ ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. ہم نے اس دن سبق سیکھ لیا تھا 2011-12 میں جب بھی یہ واقعہ ہوا، اور ہم نے پھر اس کا آلٹرنیٹو ارینجمنٹ کر لی. ہم ان پہ نہیں رہے. جو سبق ہم نے اس وقت سیکھا تھا عربز نے اب سیکھ لیا، اب وہ اس کا آلٹرنیٹو پہ جائے. رائٹ. یعنی کہ جو عالمی منظرنامے پہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی اور ہونے جا رہی ہے. آپ تیاری کریں کہ آپ نے اس میں سے اپنا کتنا حصہ لینا ہے. جو خون برسے گا اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر، علی ڈار نے اس میں سے اپنا کتنا حصہ لینا ہے. اٹس گڈ فار پاکستان، اٹس گڈ فار ایوری بڈی، اٹس گڈ فار ایوری بڈی. رائٹ. اگر دیکھیے مطلب فرض کریں اگر ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے H1B ویزا جو ہے وہ انڈیا کو بند کر دیا ہے، اور ہمیں اتنے لاکھ IT کے لوگ چاہیے اس کیلیبر کے، اور ہمارے پاس اتنے 1000 بھی نہ نکل سکیں،
تو پھر ہم تو اس سے بینیفٹ نہیں نہ کر سکتے سر. Right.